محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اعظام، دنیا میں اور اس کائنات میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، ہواؤں کا چلنا، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ سب انسان کی خدمت اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ مگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ دنیا انسان کے لیے ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ایک مختصر مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ مرنے کے بعد والی زندگی کی وہ تیاری کرے۔ یہ مختصر زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال پر مشتمل، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ نے ہمارے دل میں خواہشات بھی پیدا کی ہیں اور تقوی کی صفت بھی رکھی ہے۔ امتحان اسی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور تقوی کی صفت بھی رکھی ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ فسق و فجور کی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے یا تقوی کی صفت کو بڑھاتا ہے، تقوی کی صفت کو نکھارتا ہے۔ جو انسان تقوی کی صفت کو نکھارتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے اور ناجائز خواہشات کی تکمیل سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو آدمی تقوی کی صفت کو نظر انداز کرتے ہوئے فسق و فجور کی اور گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کی اطاعت کی صفت کو پروان چڑھاتا ہے، منمانی اور منچاہی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ پچھلے زمانوں میں جب جب روئے زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا تھا، جب جب برائیاں عام ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو نبی اور رسول بنا کر لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتا تھا۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کی بعثت کے ساتھ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو امت محمدیہ کی ذمہ داری پچھلی امتوں کے مقابلے میں بڑی بھی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ساتھ میں آس پاس اپنے گھرانے میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں میں، پڑوسیوں میں، محلے والوں میں، بستی والوں میں جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، خلاف شریعت کاموں میں ملوث ہیں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لاپرواہی برت رہے ہیں، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی اصلاح کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت دین
اصلاح امت یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے بلکہ ہر فرد ذمہ دار ہے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سامع نظام، ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت و اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، نمازوں کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اور دوسرے طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ کفر شرک میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے عتاب کے شکار ہیں اور اللہ کے عتاب کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ہم جیسے لوگ ہیں جو الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، لوگوں کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم میں وہ لوگ جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، روکنا تو دور کی بات ہے، اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنے محلے میں برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ برائی کو نہ ہاتھ سے روکنا، برائی کو نہ زبان سے روکنا، صرف برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو سوچئے جو برائی کو برائی ہی نہ سمجھے تو اس کا ایمان کہاں پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک کشتی ہے جس کی 2 منزلیں ہیں۔ کچھ لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں تو قرعہ ڈالا جاتا ہے، اور جب قرعہ ڈالا جاتا ہے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل کو اور کچھ لوگ نیچے کی منزل کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور جب سفر شروع ہوتا ہے تو نیچے کی منزل کے لوگ، کشتی کے جہاز کے نچلی منزل کے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر کو جاتے ہیں، ڈول لٹکاتے ہیں اور پانی کھینچتے ہیں، اور پانی لینے میں اور پانی ڈول کھینچنے میں کبھی کبھی کچھ پانی اوپر کی منزل میں گر جاتا ہے، اور نیچے کی منزل والے اگر یہ سوچیں کہ ہمارے بار بار اوپر کو جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم نیچے جہاز میں سوراخ ڈال دیں تاکہ ہم ڈائریکٹ پانی لے سکیں، اور اوپر والوں کو معلوم ہو جائے کہ نیچے والے جہاز میں سوراخ ڈالنے والے ہیں، اور اوپر والے یہ کہیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم کو کیا کرنا ہے، اور خاموش رہیں، اور نیچے والے جب جہاز میں سوراخ ڈالیں گے اور اس سوراخ سے جب پانی جہاز میں آئے گا، جہاز کے اندر داخل ہوگا، تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اسی طرح جب نیک لوگ نمازوں پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر، روزوں پر، زکوٰۃ پر، خیرات پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، ذکر و اذکار پر اکتفا کریں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح کی فکر نہ کریں، تو برے لوگوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ مشکات کی ایک روایت میں آتا ہے، پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا،
جب فرشتہ عذاب کا فرشتہ اس بستی میں پہنچا تو ایک نیک آدمی کو دیکھا کہ جو پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، مسلسل صبح و شام اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو وہ عذاب کا فرشتہ واپس اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، آپ نے فلاں بستی پر عذاب کے نازل کرنے کا حکم دیا، لیکن جب میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں ایک نیک بندہ تھا جو ہمیشہ آپ کی عبادت کرتا ہے، پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اگر میں اس بستی پر عذاب نازل کروں گا تو وہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جاؤ، جا کے اس نیک آدمی کے گھر سے عذاب کی شروعات کرو۔ وہ بندہ اگرچہ کہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی میری نافرمانی نہیں کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے آس پاس، اس کے اطراف میں، اس کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے اور میری نافرمانی ہو رہی ہے اور لوگ منمانی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی، اس لیے اس کے گھر سے عذاب کی شروعات کرو۔ تو سامعین نظام، ہم جیسے وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں ہمیں نجات دیں گی، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں۔ سامعین نظام، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو انگوٹے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ حضرت زینب کہتی ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے اندر جب نیک لوگ موجود ہوں کیا تب بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے گی پھر نیک لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف و اکناف میں جو لوگ بستے ہیں ان کی اصلاح کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔